السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید جی۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے کرتے کچھ یہ خیال ہے کہ ویسے تو یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رنگ و روشنی سے، بہت سارے پھولوں، خوشبوؤں، باغوں، باغیچوں سے، پہاڑوں، جھرنوں، ندی نالوں اور دریاؤں، خوشگوار نظاروں سے، سمندروں اور بہترین بیچز اور دریا اور بہت سے کیا کہتے ہیں خوبصورت منظروں سے آراستہ کیا ہے اس کو۔ یقینی طور پہ ہم آسودگی، سکون، عافیت کے لیے ہم اپنے ارد گرد، اپنے اندر بھی ان وادیوں کو، ان خوشبوؤں کو، ان رنگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے سامنے کچھ ہمارے گھریلو، کچھ معاشرتی اور ملکی و غیر ملکی حالات ایسے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نارملائز نہیں کر پاتے، ہم اپنے نارمل اور سکون سے اپنی چال نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو ابھی حال ہی میں ترکی، جس کا نام اب ترکیہ کر دیا گیا ہے قدیم نام، اور سیریا جسے شام اصل میں ہم کہتے ہیں، جو اصل ان میں شدید ترین زلزلہ آیا 7.9 یا 7.8 ریچر اسکیل پہ زلزلہ، جو کہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا اور جس نے کئی شہروں اور کئی علاقوں کو مکمل تباہی و بربادی کا نمونہ بنا دیا۔ کیا اونچی اونچی عمارتیں یوں زمین پہ ڈھیر ہوئیں، ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اتنی ساری انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، ہزاروں میں زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ابھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، جو اسپتالوں میں ہے، جو معذور ہو گئے، مالی نقصان ہوئے، لوگوں کے مال و اسباب لٹ گئے، بے گھر ہو گئے، شدید سردی میں امدادی کام نہیں ہو پا رہے۔ اور اس تکلیفی گھڑی میں ہم اپنے ترکی اور شام کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں سوائے اس سے کہ ہم دعا کرنے کے علاوہ، اور تھوڑی بہت جو انسانی خدمت ہو سکتی ہے ہر کسی کو اپنے حصے سے ضرور کرنی چاہیے۔ دعا تو ہر انسان کر سکتا ہے نا، اس کو کبھی رد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں آسان کرے جو مرحومین رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کی قابل مغفرت فرمائے، اور باقی ساری دنیا کو، بالخصوص امت مسلمہ کو، اس ایسی آزمائشوں اور عذابوں سے اور تکلیفوں سے اور سب مصائب و علام سے محفوظ رکھے۔ پھر ہم اپنے ارد کی نظر مارتے ہیں، یہیں پہ ہم جب تو ہمیں چتنارے درخت بھی نظر آتے ہیں، چھاؤں بھی نظر آتی ہے، بہت ساری موٹیویشن، بہت سارا مثبت چیزیں ہیں سوچنے کے لیے، لیکن جب مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جاتا ہے، غربت کی چکی پستے ہوئے لوگ مزید تکلیف میں ہم اپنے ملک میں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران اتنے بے حصے ہیں کہ وہ ان آئی ایم ایف اور باقی سارے جو دیگر مالی ادارے ہیں جو کہ سود کے اوپر قرضے دیتے ہیں اور اپنی ساری شرائط بنواتے ہیں، جو کہ بنیے جیسی کہ کہتے خصلت سے بھی بری خصلت شاید رکھنے والے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کا سر پھاڑیں یا خود دیوار میں سر ماریں، یا کیا کریں۔ اس قدر مہنگائی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی۔ وہ خوشحال لوگ بے حال ہو گئے، اور سفید پوش لوگ جو اپنا بھرم رکھے ہوئے تھے، جن کی محدود آمدن تھی یا مڈل کلاس جسے کہتے ہیں، اور سب سے وہ پستے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپنا لائف سٹائل بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، تو وہ اس صورتحال میں احتجاج کیا کریں۔ انسان کو اپنے گھر میں پڑی ہو، کتنے ادویات کی قیمتوں میں آج نئی خبر آئی ہے کہ 300% اضافہ ہونے والا ہے، پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہونے لگا ہے پھر، اور پتہ نہیں دیگر کیا کیا چیزیں مہنگی ہونے لگی ہیں۔ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ اور دوائیاں جو کہ اب دل کے مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر، جوڑوں اور دیگر اس طرح کی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ان لوگوں کو کیا کریں، کدھر جائیں۔ بیماریاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی موسم ایسا نہیں جس میں کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا یا کوئی انفیکشنز نہیں ہے، اور قوت خرید سے دوائیاں باہر ہوتی جا رہی ہیں، علاج مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج بھی ہو جایا کرتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔
لیکن کوئی لیڈر، کوئی بھی ایک لیڈر انسانیت کے اس دائرے میں نہیں آتا کہ اس کو اس عوام کی تکلیف کا احساس ہو، عوام کی ان تکالیف، ان مشکلوں کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلے، دھرنے دے، ریلیاں دے، اور جا کے کوئی دھاوا بولے اسمبلی پہ، کوئی اسمبلیوں میں بیٹھ کے دوسرے لوگوں کے گربان پکڑے جو حکومت میں برسر اقتدار ہیں اور یہ اس طرح کے ظالمانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ نہیں، ہر کوئی اپنی سیاست چمکا رہا ہے، ہر کسی اپنی دکان چمک رہی ہے، اور افسوس، صد افسوس کہ ہماری قوم میں ساری ظلم و زیادتی جو کہ پوری قوم کے ساتھ ہے، ہر کوئی پٹرول کی قیمت یا گیس یا بجلی، پانی اور ان ضرورتوں سے ہر کسی کی ہے، روٹی ہر کسی نے کھانی ہے، ہر کسی کو سبزی اور دالوں اور ہر چیز کے مہنگے ہونے سے گھر میں جب فاقے ہوں گے اور نہیں کھانا میسر نہیں ہوگا تو ہر کسی کی تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن پھر بھی آج بھی کچھ ایسے عقل کے اور بصیرت کے اندھے کہا جائے کہ کیا ان کی کہا جائے، جو ابھی بھی ان لیڈروں کے پیچھے لگ کے ہر قسم کی خرافات بولنے کو اور لکھنے کو بھی تیار ہیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے میڈیا پہ بولنے کو، اور جو اپنے ہی ہم وطنوں کی، اپنی ہی جیسے انسانوں کو، مظلوم انسانوں کی تکلیف کو بھلا کے ان کی مدد سرائی میں لگے ہوئے۔ آئیے آج ہم اٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے ان لوگوں سے کیسے نپٹنا ہے، ہم نے اس مہنگائی پہ، اور اپنی پہلے تو بچت شروع کریں اپنے طریقے سے، اور دوسرا ہم کیسے ان سارے لوگوں کے چنگل سے کیسے آزاد ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ کوئی منفی جذبہ نہیں جو ہے جو میں بیدار کر رہا ہوں، یہ مثبت سوچ ہے، تاکہ ہمیں ان لوگوں کی ذہنی غلامی سے، ذہنی اور ہر طرح کی غلامی سے ابھی اور اسی وقت آزاد ہونے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی نوٹ پہ اس کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بات سمجھ میں آئی ہو، پسند آئی ہو، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔